ہیں آپ کے گھر میں سال 2 سال میں کوئی بندہ آئے تو بہت دور کا رشتہ دار، بہت دور کا دوست کبھی کبھی آنے والا، ہر مہینے آئے ہیں، تھوڑا سا قریبی رشتہ دار ہے، جب ہمارے شہر میں آتا ہے ہر مہینے آتا ہے، اور کوئی ایسا ہوتا ہے جو روز آتا ہے۔ روز کون آتا ہے؟ گھر والا آتا ہے، باہر والا نہیں آتا۔ آپ کے گھر کا جو فرد ہے وہ روز آئے گا نا، اس کا گھر ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ دیکھ لو کہ اللہ کے گھر میں کون کتنا جاتا ہے۔ کچھ لوگ سال میں ایک بار آتے ہیں عید کی نماز پڑھنے، بہت دور کا معاملہ ہے۔ کچھ بیچارے جمعے کی نماز ہی پڑھنے آتے ہیں، ان کا بھی وہ رشتہ نہیں ہے مسجد سے۔ خوش نصیب وہ ہیں جو روز مسجد میں جاتے ہیں، دن میں کئی کئی بار جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یاد رکھنا، مسجد میں جانا اپنی طرف سے نہیں ہو سکتا۔ یہ پاسبل ہے کہ میرے اور آپ کے گھر میں کوئی آئے گھنٹی بجائے کہ حضرت میں آپ کے گھر میں رہوں گا؟ آپ کہیں کون ہے بھائی، میں تو جانتا ہی نہیں آپ کو۔ میری اجازت کے بغیر، آپ کی اجازت کے بغیر کوئی مسجد میں نہیں آ سکتا، اللہ کے گھر میں کیسے آ سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا جسے بلایا جاتا ہے وہ آتا ہے۔ آپ کو بلایا گیا ہے، ارے آپ تو خاص مہمان ہیں، روزانہ 5 بار مسجد میں جا رہے ہیں۔ کئی لوگ تو رہتے ہی مسجد میں ہوں گے۔ سنو، جو زیادہ وقت مسجد میں رہتے ہیں نا، کتنی خوبصورت حدیث پاک ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک کچھ لوگ گویا مساجد کے ستون ہوتے ہیں، مسجد کے پلر ہوتے ہیں نا، کہیں نہیں جاتے، پلر تو لگے ہی رہتے ہیں نا۔ آقا فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مسجد کے ستون ہوتے ہیں، ملائکہ ان کے ہم نشین ہوتے ہیں، اگر وہ غائب ہو جائیں تو ملائکہ انہیں تلاش کرتے ہیں، فرشتے ڈھونڈنے کو نکلتے ہیں، اور اگر بیمار ہوں تو ان کی عیادت کرتے ہیں، اور اگر انہیں کوئی حاجت درپیش ہو تو ان کی مدد کرتے ہیں۔ ہائے ہائے، فرشتوں کے ہم نشین ہیں وہ لوگ جو مسجدوں کے ستون بن جاتے ہیں۔ اچھا، اس میں امام صاحبان بھی ہوتے ہیں، بلکہ سوری ٹو سے کچھ امام صاحبان ایسے ہوتے ہیں جو صرف فرض نماز کے لیے مسجد میں آتے ہیں، آخری وقت میں آئیں گے، سلام پھیرتے ہی نکل جائیں گے۔ ان سے زیادہ تو کچھ نمازی ہیں جو مسجد میں ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں، پورا پورا دن مسجد میں نظر آتے ہیں، ظہر میں آتے ہیں، عشاء میں جاتے ہیں، مغرب میں جاتے ہیں۔ کچھ بزرگ ہوتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں، ایسا لگتا ہے وہ امام صاحب سے زیادہ وقت گزار رہے ہیں، وہ مؤذن صاحب سے ان کی عزت بھی کیا کریں۔ ہاں، وہ مسجد کے ستون ہیں، ہاں، اللہ کو بڑے پسند ہیں اگر وہ باادب صحیح طریقے سے مسجد میں پڑے ہوئے ہیں نا، ٹھکانہ بنا لیا ہے اور عبادت میں لگے ہوئے ہیں، ان کی قدر کریں۔ اور یہاں میں ایک اور بات عرض کر دیتا ہوں، دیکھیں امامت بہت بڑی سعادت ہے، مگر بدقسمتی سے لوگوں کی لا علمی کی وجہ سے بعض اوقات لوگ بدگمانی بھی کر جاتے ہیں۔ ہمیں ایسی بدگمانی والے کاموں سے بھی بچنا چاہیے نا۔ یار امام صاحب سنتیں نہیں پڑھتے ہوں گے، ہمیں پتہ ہے کہ ٹھیک ہے حجرے میں جا کے پڑھنا افضل ہے، لیکن آپ سنت قبلیہ آ کر مسجد میں پڑھیں، ٹھیک ہے نا، نماز کے بعد بھی کچھ دیر بیٹھیں، فاتحہ بھی ہو گیا نا، امام کو مصلی پہ بیٹھ جانا چاہیے۔ کوئی نمازی آ کر ملے، کوئی ہو سکتا ہے مسئلہ آپ سے پوچھے، ہم تو صرف امام نہیں ہے نا، ہم تو دعوت اسلامی کے مبلغ بھی تو ہے نا، مجھے تو دین کا کام کرنے کے لیے امامت دی گئی ہے، امامت تو اپنی جگہ، مگر آپ مجھے بتائیں اس پوری گلشن دعوت اسلامی کے اس پورے باغ کو لگانے والی جو شخصیت ہے وہ بھی تو کسی مسجد کے امام ہی تھے نا۔ ایک امام نے اتنا بڑا دین کا کام کر کے دکھا دیا۔ تو بعض اوقات امام صاحبان جو یہ کہتے ہیں یار امامت کے ساتھ دینی کام بڑا مشکل ہے، امامت کے ساتھ دعوت اسلامی کا کام بڑا مشکل ہے، ارے پیارے بھائی یہ سارا کام کیا ہی ایک امام نے ہے، اس امام نے امامت بھی کی ہے، نمازیوں کو اپنا بناتے گئے، درس اور بیان کے ذریعے ان کے دل میں دعوت اسلامی اتارتے گئے، اور ایک وقت آیا کہ اس امام نے ہزاروں امام بنا دیے، ہزاروں مسجدیں دنیا بھر میں بنا دی۔ تو ہمارے سامنے تو اتنی شاندار مثال موجود ہے کہ امیر اہل سنت نے امامت کے ساتھ وہ کام کیا کہ آج دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ اور پرسنلی بھی میرا ماننا ہے، امام صاحب سے اگر امام صاحب واقعی دینی کام کرنے کا ذہن بنا لینا، دعوت اسلامی کا کام کرنے کا ذہن بنا لیں، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ امام صاحب کہہ دیں پہلے سے کوئی ترکیب ہو کسی اسلامی بلکہ اپنی مسجد میں ہی قافلہ چلیں ٹھہرا لیں، اگر کوئی نائب امام یا کوئی متبادل کی صورت نہیں ہے کہ جناب میں 3 دن مدنی قافلہ ہماری مسجد میں ہی ہوگا، نمازیوں سے گزارش ہے آئیے ہم دین بھی سیکھیں گے، سنتیں بھی سیکھیں گے، اور کتنے لوگ تیار ہو جائیں گے۔ امام صاحب درس دیں، آٹومیٹکلی کتنے لوگ بیٹھ جاتے ہیں، جمعے کی نماز میں بیان کریں، ویسے ہی مسجد بھری ہوئی ہوتی ہے۔ اب پرابلم پتہ ہے کیا ہے، یہاں میں ایک اور بات آپ کا بھائی ہوں اس لیے عرض کر رہا ہوں، ہمارے بیانات میں بھی دعوت اسلامی کا رنگ نہیں ہوتا، ہمارے بیانات میں بھی وہ انداز نہیں ہوتا۔ دیکھیں ایک بیان وہ ہے کہ جناب لوگ کہیں سبحان اللہ کیا بیان ہوا، مگر آخر میں پوچھے بھائی کیا سیکھا، یار وہ تو پتہ نہیں، بیان بہت اچھا تھا، سمجھ آدھا آیا لیکن تھا بہت اچھا، بڑا جوش کے ساتھ امام صاحب بیان کر رہے تھے۔ تو ہم وہ لوگ نہیں ہیں، ہم دعوت اسلامی والے، ہمارا مقصد بیان سے کچھ حاصل کرنا ہے، اصلاح کرنی ہے، کوئی نہ کوئی ٹارگٹ لے کے بیان کریں کہ یار آج بیان کروں گا جھوٹ چھڑوانا ہے،
آج بیان کروں گا بے پردگی پر بات کروں گا، آج بیان کروں گا تو انشاءاللہ میں غیبت کے خلاف ان کو ذہن بناؤں گا، آج بیان کروں گا تو 5 وقت نماز کی ان کو انشاءاللہ نیت کروانی. کوئی ٹارگٹ لے کر بیان ہونا چاہیے، اصلاحی بیان ہونا چاہیے، دعوت اسلامی کے انداز کے مطابق بیان ہونا چاہیے.